السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو کراؤں گا کلاس بی اے فارسی آپشنل حکایت نمبر 17 کا جو ہے وہ تشریحی ترجمہ اور تشریحی ترجمہ اور تھیم جب آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ اسی جو ہے وہ حکایت کا ایک ایک فارسی کا ورڈ اردو میں کریں گے، اور جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو یاد کرنے میں بہت جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کوشش کیا کریں یہ جتنی میں نے جو ہے وہ حکایات کا تشریحی ترجمہ جو ہے میں کروایا ہے، ان کی جو ہے وہ ویڈیوز کو آپ 1 سے 2 مرتبہ ضرور جو ہے وہ دیکھا سنا کریں، اور ایک تھیم کو اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ بٹھا لیا کریں۔ تو آج جو ہم جس حکایت کا کریں گے وہ ہے حکایت نمبر 17۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ہوتا یوں ہے کہ بیٹا کہ درویشوں میں سے چند لوگ میری صحبت میں تھے، وہ بظاہر نیک معلوم ہوتے تھے، اور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ان درویشوں کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے تھے، اور اسی نیک گمان کی وجہ سے انہوں نے ان درویشوں کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ ان درویشوں میں سے ایک درویش نے ایک ایسی حرکت کی جو کسی طرح بھی درویشوں کے حال کے مناسب نہ تھی۔ اس درویش کی اس حرکت سے بزرگ کا ان درویشوں کے بارے میں نیک گمان ختم ہو گیا، اور انہوں نے ان درویشوں کا وظیفہ بند کر دیا۔ وظیفہ بند ہونے سے درویشوں کی گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوستوں کا وظیفہ پھر سے جاری کروا دوں۔ اس مقصد کی خاطر میں نے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دربان تھے وہاں سے مجھے اندر نہ جانے دیا، اور میرے ساتھ خاصی سختی سے پیش آیا۔ میں نے اس پر خفا ہونے کی بجائے اسے معذور سمجھا، کیونکہ خوش طبع لوگوں نے کہا ہے کہ امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازے کے ارد گرد بغیر کسی وسیلے کے چکر نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو دربان اس کا گریبان اور کتا اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، اور اس بیچارے کو اپنی جان کے لالے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو وہاں عاجزی انکساری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ بھی دربان کی سختی کی بدولت نہ جانے کیا معاملہ پیش آتا کہ اتنے میں بزرگ کے مصاحبوں کو میری آمد کی خبر ہو گئی۔ وہ بھاگم بھاگ دروازے پر اور مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اندر لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک اونچی جگہ پر بٹھانا چاہا، لیکن میں انکساری سے ایک نیچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں تو ایک حقیر غلام ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں غلاموں کی ہی صف میں بیٹھوں۔ بزرگ نے یہ سن کر کہا کہ اللہ اللہ، یہ اس بات کا کون سا موقع ہے؟ آپ تو میرے سر اور آنکھوں پر بیٹھیں گے تو میں آپ کے ناز اٹھاؤں گا کہ آپ میرے لیے کسی نازین سے کم نہیں ہیں۔ قصہ مختصر میں بیٹھ گیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے دوستوں کی خطا اور غلطی کا ذکر بھی درمیان میں آ گیا، اور میں نے کہا کہ خداوند نعمت نے جو پہلے انعام دیا کرتا تھا غلام کا، وہ کون سا جرم دیکھ لیا ہے کہ اب وہ اس غلام کو اپنی نظروں میں ذلیل و حقیر سمجھنے لگا ہے۔ بزرگی اور علم کے اوصاف تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مسلم ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ہم پایا نہیں ہو سکتا، مگر یہ اس بزرگ اور برتر ذات کی شان حکم ہے کہ وہ اپنے بندے کی خطاؤں کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی روزی قائم رکھتا ہے، اور رزق کا دروازہ اس پر بند نہیں کرتا۔ بزرگ نے میری بات کو بہت پسند کیا اور پھر حکم دیا کہ میرے دوستوں کا وظیفہ حسب دستور سابق جاری کر دیا جائے، اور جتنے دنوں کے لیے ان کا وظیفہ بند رہا ہے اس کی بھی پوری ادائیگی کر دی جائے۔
بزرگ کا یہ حکم سن کر میں نے ان کے احسان کا شکریہ ادا کیا، جھک کر آداب بجا لایا، ان سے اپنی جسارت اور بے باکی کے لیے معذرت چاہی، اور پھر باہر آتے ہوئے کہا کہ کعبہ لوگوں کے لیے صرف اسی وجہ سے مقدس و محترم ہے کہ وہ قبلہ حاجات ہے، اور وہاں دعا کرنے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور دراز کے ملکوں سے لوگ طویل سفر کر کے اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ سو آپ کو بھی ہم جیسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس دولت نہ ہوتی تو کون آپ کے دروازے کا رخ کرتا۔ لوگ اسی درخت پر پتھر مارتے ہیں جس پر پھل لگا ہوتا ہے، جس درخت پر پھل نہ ہو اس پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ یہ تو تھا بیٹا آج کا تشریحی ترجمہ آیت نمبر 17 کا، اور اس کو آپ نے سننا ہے اور سن کر کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی ذہانت ہے آپ اپنے لفظوں کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ لکھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔